غزوہ احد کے شہداء کی باتیں اور اپنے ایمان کی حرارت کے لیے آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے غزوہ احد۔ ابو سفیان جو کہ بدر کے دن اپنا ساز و سامان لے کر کے تجارتی قافلہ لے کے مکہ میں بخریت پہنچ چکا تھا، اور جا کے جب اس نے بدر کی روداد سنائی کہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے، عتبہ بھی قتل کر دیا گیا ہے، شیبہ بھی قتل کر دیا گیا ہے، 70 کفار کے سردار مار دیے گئے ہیں، جب لوگوں نے اس سے پوچھا کیا تو ہوش و حواس کے اندر ہے، اس نے کہا بالکل میں ہوش و حواس کے اندر ہوں، درست بات کر رہا ہوں۔ اس وقت یہ بات طے ہوئی کوئی بندہ روئے گا نہیں، کوئی خاتون گریہ ازاری نہیں کرے گی، بین نہیں کرے گی، اپنے بالوں کو بکھیرے گی نہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکے کے اندر اور اس کے باہر کے لوگ ہمیں طعنہ دیں، ایک تو ہمارے مارے گئے اور دوسرا ہم رو رو کے اپنا برا حال کریں۔ ابو سفیان نے ایک تجویز دی، جن جن کا یہ مال ہے میرے پاس تجارت کا، میرا ایک مشورہ ہے، اگر تم میرے مشورے کو مان لو۔ کہنے لگے بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہتا ہے کہ جتنا مال تمہارا تجارت کا میرے پاس ہے، اس کو جنگی حرب کے لیے، اسلحے کے لیے، ساز و سامان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ سب نے رضامندی کا اظہار کیا، اور اس وقت 1000 اونٹ اور 50,000 دینار اور سامان کے ساتھ لگے ہوئے الدے ہوئے اونٹ اور گھوڑے ابو سفیان نے مسلمانوں کے خلاف تیاری کے لیے استعمال کیے۔ اس لیے اس وقت رب کائنات نے یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، انہوں نے پھر خرچ بھی کیا، اور پھر جب انہوں نے خرچ کر لیا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، رب فرماتے ہیں پھر حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھ ملنے لگے۔ ثُمَّ تُغْلَبُونَ، پھر اللہ نے مسلمانوں کو ہی غلبہ دیا، کافر مغلوب ہوئے۔ اس تیاری کو ابھی 1 ماہ ہی گزرا تھا، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، مکے میں تھے۔ اپنے بھتیجے کو خط لکھ بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے مشرک آپ پر چڑھائی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اپنا سد باب کر لیجئے گا۔ یہ خط سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسجد قباء کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد قباء میں تشریف فرما تھے جب یہ خط آپ کے پاس پہنچا۔ سیدنا ابی بن کعب نے یہ خط آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ آپ نے کہا اس کو راز کے اندر رکھنا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے، آپ نے صحابہ اکرام کو تیار کیا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آسمان والے رب نے بھی آرڈر کر دیا کہ اے نبی اپنے مومن بندوں کو، امتیوں کو، میرے بندوں کو قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے ابھاریے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو، بھاری ہو، جیسے ہو تیاری ہو، نکلو اللہ کے راستے کے اندر۔ اس وقت نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داخلی اور خارجی راستے کے اندر اوپر پہرا لگایا۔ صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے تھے۔ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کرنا شروع کی، ادھر کافروں نے بھی تیاری کرنا شروع کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ادھر سے 3 ہجری کو مکے سے مشرکین کا قافلہ نکلا۔ ابو سفیان کی کمان کے اندر نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا، اور خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ان کافروں کی آمد کی خبر سنائی اور مسلمانوں کو قتال کے لیے ابھارا اور مشورہ بھی مانگا۔ سارے صحابہ اکرام بیک زبان ہو کر کے بولے، یا رسول اللہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے تو محمد کی ہاتھ پر اپنی جانیں دینے کی بیعت کی ہے، یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے۔ جو بدر سے پیچھے رہے تھے وہ بھی آگے بڑھے۔ آپ نے مشورہ طلب کیا۔ ان مشورہ دینے والوں میں سے عبداللہ بن ابی جیسے منافقین بھی شامل تھے، صحابہ اکرام بھی تھے۔ آپ نے مشورہ جب مانگا کہ کہاں لڑا جائے، کچھ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی دفاع کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر کے ہی دفاع کیا جائے۔ جو صحابہ اکرام بدر سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کے ہم لڑیں گے اور آپ ہمیں دیکھیں گے کس طریقے سے ہم قتال کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا بھی یہی مشورہ تھا کہ مدینے کے اندر ہی لڑیں، لیکن جن کی رائے یہ تھی کہ باہر لڑیں ان کا مشورہ غالب آیا۔ اللہ کو منظور یہی تھا۔ عبداللہ بن ابی کی منافقت بھی رب نے دکھانا تھی۔ وہ اس لیے نہیں تھا کہ کہتا تھا کہ مدینے کے اندر رہیں کہ ہم دفاع کر سکیں، وہ اپنی منافقت چھپانا چاہتا تھا تاکہ میں ظاہر نہ ہو سکوں، میرا خبث باطن اندر کا اندر ہی رہ جائے۔ رب کو منظور ہوا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک تیاری کا آرڈر دے دیا۔ صحابہ اکرام تشریف لائے اور جا کر کے اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ لنگڑے صحابی ہیں، ان کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ ان کی بیوی کہتی ہے جاؤ آپ بھی جہاد کے اندر جاؤ۔ کہنے لگے او بھائی میں تو معذور ہوں، شریعت نے مجھے اجازت دی ہے اور میں نے اپنے 2 بیٹے بھی جہاد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ عمر بن جموح کی بیوی فرمانے لگی کہ میں نہیں جانتی، لوگوں عورتوں کی خامد جہاد کے اندر جا رہے ہیں اور آپ پیچھے رہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی، جائیں اللہ کے راستے کے اندر۔ کہنے لگے میں کیا کروں گا؟ فرمانے لگی کچھ بھی نہ کرنا، مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ تو ہوگا۔ سبحان اللہ، جب حوصلے گھر سے ملے، دلیری گھر سے ملے تو
مجاہد بندہ بن جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر کے۔ ہاں سبحان اللہ، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو شہادت کا رتبہ بتلایا۔ کیا رتبہ ہے؟ آسمان والا رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو میرے راستے کے اندر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، انہیں مردہ مت کہنا۔ اور مردہ تو دور کی بات، زبان سے کہنا تو دور کی بات، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے کے اندر قتال کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے ہیں، اپنے دماغوں کے اندر بھی اس کا خیال نہیں لانا، زبان سے تو دور، اپنے دماغوں کے اندر بھی یہ بات نہیں لانا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بندہ اللہ کے راستے کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، سب سے پہلا انعام رب کائنات جو اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، آسمان والا رب اپنا دیدار اس کو پہلے عطا کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کے سارے اللہ گناہ معاف فرما دیتے، اور جنت کے اندر 72 حوروں کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دلہا بنا دیتے۔ جب یہ ان صحابہ کرام نے یہ آپ کے ولولہ انگیز تقریر سنی، خطاب سنا، رات کو مغرب کے وقت آپ مدینہ کو چھوڑ چکے تھے، ایک جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، مجاہدین کی تعداد 1000 تھی، ان میں سے عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، مہاجر بھی تھے۔ آپ نے مہاجرین کا سردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، وہی مصعب جس کا میں 6-7 جمعے پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہی مصعب جس کو اس کی ماں نے گھر سے نکال دیا تھا، وہی مصعب جس نے جا کر کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں پہ گراؤنڈ بنایا تھا، آپ کی آمد کا انتظام کیا تھا۔ اس مصعب بن عمیر کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شہزادے کو جس کی شکل و شباہت کائنات کے امام محمد کریم سے ملتی تھی، اس شہزادے کے ساتھ اس شہزادے کو اس لشکر کا امیر بنا دیا، اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھی ساتھ چلایا۔ جب تہجد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے احد کی طرف جانے لگے، اس وقت منافقت جاگی، پھر عبداللہ بن ابی منافق جاگا، کہنے لگا ہم تو آگے نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینے میں لڑیں، یہ کہتے ہیں کہ ادھر چلیں۔ اور اس وقت بدبخت بے ایمان نے، شیطان نے، عبداللہ بن ابی نے آپ کے بارے میں بکواسات بھی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعانی اضرب عنقہ، مجھے چھوڑے میں اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر چھوڑ دے اس بات کو، کافر کہیں گے مسلمانوں کا نبی اپنے ہی بندوں کو قتل کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی، حکمت عملی جنگ کی اس طریقے سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جو چھوٹے صحابہ کرام تھے، آپ نے ان کو ایک ایک کر کے واپس بھیج دیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، سیدنا اسامہ بن زید بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام تھے۔ 2 صحابی رہ گئے، ایک کا نام رافع بن خدیج ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشانے باز ہوں، آپ نے کہا بیٹھ جا، تو ہمارے ساتھ چل جائے گا، تیرا نشانہ کمال کا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دبلے صحابی ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ننھے منھے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو اجازت دے دی ہے، میں اگر یہ نشانہ باز ہے تو میں اس سے طاقتور زیادہ ہوں،
مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر آپ کہیں تو میری اس سے کشتی کروا لو۔ یہ کس لیے جا رہا ہے؟ یہ یونان کی ڈنکی لگانے کے لیے جا رہا ہے، انگلینڈ کا ویزا لینے کے لیے جا رہا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ تجارت کرو۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس تجارت کے بدلے رب کائنات اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا سمرہ بنت جندب کہتے ہیں یا رسول اللہ میری کشتی کروا لیں۔ حضرت رافع بن خدیج کے کان میں کہتے ہیں سمرہ رافع تیرا تو نمبر لگ گیا ہے، اگر تو اپنی کمر ساتھ لگوا لے گا تو میرا بھی نمبر لگ جائے گا۔ یہ شہادت کے متمنی، شہادت کے تلاشی، صحابہ متلاشی، شہادت کے متلاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی ہوتی ہے، سمرہ بنت جندب رافع بنت خدیج کو گرا لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی ہیں اور اس کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ احد کا میدان ہے، اللہ اکبر۔ مارکا سجنے لگا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان میں سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، یہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا میرے صحابی ان 50 تیر اندازوں کے ساتھ اس درے پہ کھڑے ہو جانا، جس وقت تک ہم تم کو آرڈر نہ دیں اس وقت تک یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 50 تیر انداز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر کے وہاں کھڑے ہوئے۔ مارکا گھمسان کا ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ادھر سے ایک کافروں کی طرف سے طلحہ نامی شخص آگے بڑھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ سے اس کو گرا دیا، اور ایک تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، ان میں شہید ہونے والوں میں سے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، ایک رات ہے، اس کو آواز پہنچی کہ اللہ نے حکم دیا ہے انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کے لیے نکلو۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، کہنے لگی اللہ کے رسول کا آرڈر آ گیا ہے، حکم آ گیا ہے، یہاں مشورے کی بات نہیں چلتی، جب آرڈر آ جائے تو آ جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو میرے خاوند نے غسل نہیں کیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندی میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نورانی فرشتے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمان اور زمین کے درمیان غسل دے رہے ہیں، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ کتنے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر شہید ہوئے۔ ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے، وہاں سبحان اللہ مجھے یاد آئی وہ سیدنا خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صحابیہ، اس کے بیٹے بھی چلے گئے، اس کا خامد بھی چلا گیا۔ جب دیکھا بیٹے بھی شہید ہو گئے، خامد بھی شہید ہو گیا، پوچھنے لگیں بتاؤ پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کافروں نے آواز لگا دی کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل آپ سے ملتی تھی۔ یہ سیدنا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟
دوسرے نے پیغام دیا تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، مجھے پیارے پیغمبر کی بات بتلائیں۔ آگے بڑھتی ہے، کہا جاتا ہے آپ کا خامد بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کوئی بات نہیں، مجھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائیں۔ جب پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، آپ کو خیریت کی حالت کے اندر، زندہ حالت کے اندر آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں آپ کا چہرہ انور دیکھ کر، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر کے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ قیامت والے دن کوئی خاتون آئے گی، کہے گی کہ میں شہید کی بیوی ہوں، کوئی کہے گی میں شہید کی ماں ہوں، کوئی کہے گی میں شہید کی بہن ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب میں آؤں گی تو میں اللہ کو کہوں گی میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بیوی ہوں، میں شہید کی ماں ہوں۔ یہ شہادتوں پر فخر کرنے والی جب تک مائیں زندہ ہوتی ہیں اس وقت تک مسلمان غالب ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے۔ پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے ہیں، پھر محمد بن قاسم پیدا ہوتے ہیں، اور جب مائیں رات کو ٹی وی لگا کر کے فلمیں دیکھیں تو پھر کنجری پیدا ہوتے ہیں، پھر اسلام کے دفاع کے لیے مجاہد پیدا نہیں ہوتے۔ اسی معرکے کے اندر شہید ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، جب آپ نکلنے لگے تو آپ کو خواب آئی، اس کی خواب آپ نے پھر اس خواب کی تعبیر بھی فرمائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ آپ کے ساتھی اس جنگ کے اندر زیادہ شہید ہوں گے، اور اس کے اندر آپ کا قریبی بھی کوئی شہید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واشی بن حرب نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ غلام تھے، جب اس کے آقا نے کہا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو حمزہ نے قتل کیا ہے، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی خود واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں غلام تھا، مجھے آزادی کا جھانسا ملا، میں میدان کے اندر گیا، میں کیا دیکھتا ہوں سب سے زیادہ جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑنے والے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے کتنے ہی کافروں کو قتل کیا، اور میں قریب ہو کر کے ان پر وار کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشانہ باز تھا، میں نیزہ اچھی طریقے سے چلا سکتا تھا، آزادی کی خاطر میں نے نیزہ مارا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا آپ کے پیٹ پر اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور میں نے جا کر کے اپنا تیر اٹھایا، نیزہ اٹھایا اور چپ چاپ جا کر کے پیچھے بیٹھ گیا کہ مجھے اب آزادی مل جائے گی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک میں آتا ہے کہ سیدنا ہندہ نے، جو بعد میں مسلمان ہوئی، انہوں نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید پڑے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے ہیں۔ ادھر جہاں درے پہ صحابہ اکرام کو آپ نے کھڑا کیا تھا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی عبداللہ بن جبیر، جب تک میں تمہیں آرڈر نہ دوں اس طرح سے ہٹنا نہیں ہے، اس طرح کو خالی نہیں کرنا ہے، چاہے ہم مال غنیمت سمیٹتے چلے جائیں، چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہمیں فتح ہو۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ 50 صحابہ جب انہوں نے دیکھا کافروں کو شکست ہوئی ہے، ابو سفیان کے دائیں طرف حضرت خالد بن ولید تھے کافروں کی طرف سے، اور اکرمہ تھا بائیں طرف، جب ان کو دائیں بائیں سے شکست ہوئی دوڑ لگائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں وہاں ان کے ساتھ 15 عورتیں بھی تھیں جو گانے والی تھیں، ان کافروں کو شراب پیش کرنے والی تھیں، ان کو قتال کے لیے ابھارنے والی تھیں۔
جب ان کو بھی ہم نے دیکھا اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر کے دوڑ لگا رہی تھی، اتنی شکست ہوئی۔ اور جب غلطی کی، چھوٹی سی غلطی کی، امیر کی بات، اپنے نبی کی بات کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور جب دیکھا مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا ہے، حضرت عبداللہ بن جبیر ان کو کہتے رہے کہ نہ جاؤ۔ یہ 9 صحابہ کرام وہیں کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جا کر کے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر سے خالد بن ولید نے درہ خالی دیکھا، حضرت عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہوئے، باقی 9 صحابہ کرام بھی وہاں شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے اندر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن سکن کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے خیمے پہ پہرا دوں گا۔ 11 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہاں پہ آپ کی پہرے داری کرتے کرتے اپنی جان نشاور کر دی۔ ابن سکن کھڑے رہے 91 آپ کو زخم لگے۔ جب 92 زخم لگے تو حضرت ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، اور پوچھا گیا تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا اٹھا کر کے محمد کے قدموں میں رکھ دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، دیکھا آپ کے قدم مبارک ہیں، آپ کی ان کی آنکھیں ملی، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خواہش تھی کہ آپ کے قدموں کے اندر جان نکلے، اب مجھے میرے دل کے اندر کوئی ارمان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے منظر دکھایا، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھی، کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بھائی کا لاشا دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پھوپھی میں تجھے اجازت نہیں دوں گا، عورتوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فرماتی ہیں سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا؟ فرماتی ہیں بھتیجے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آہوزاری کروں گی، بین کروں گی، شور کروں گی اور بے صبری کا مظاہرہ کروں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گی مجھے اجازت دے دیجئے، میں اپنے بھائی کا لاشا دیکھنا چاہتی ہوں، میں شکر ادا کروں گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک کپڑے کے اندر ڈالے گئے، اور آسمان کی طرف سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ کر کے کہنے لگی یا اللہ گواہ ہو جا کوئی اس بات کو لے کے آئے گی کہ میں شہید کی بہن ہوں، شہید کی ماں ہوں، شہید کی بیوی ہوں، شہید کی بیٹی ہوں۔ یا اللہ جب میں تیرے سامنے آؤں گی تو اپنے بھائی کے ٹکڑے لے کر کے تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں گی، اے اللہ تو میرے بھائی سے راضی ہو جا۔ اور ایک کلمہ بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے صبری کا نہیں کہا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شہادتیں، اور حضرت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جنازہ پڑھنا چاہا، قبروں میں دفنایا، اور قبر کے اندر ایک قبر کے اندر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دفن کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کا لاشا آگے رکھتے، اس کی باڈی کو آگے رکھتے اور دوسرے کو اس کے پیچھے رکھتے۔ ہر قبر کے اندر قرآن والے کو آگے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے، قرآن والوں کو درجات بلند کیے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی آسمان والے رب نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ قرآن والے کو آگے رکھا اور تھوڑے قرآن جس کو یاد اس کو پیچھے رکھا۔ اور میں یہاں یہ بات بھی بتلاتا چلا جاؤں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، قبروں میں دفنایا، اور یہ صحابہ کرام کے 70 لاشیں ہیں،
ہر قبر کے باہر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کفن کو، اس لاشے کو باہر رکھتے، آگے لاش رکھتے، سامنے قبر کے آپ نے جنازہ پڑھایا۔ ہر ایک قبر پر الگ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ 8 سال بعد پھر آپ نے تمام احد کے صحابہ کا غائبانہ نماز جنازہ پھر پڑھایا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 70 مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھایا۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی ایک باری جنازہ ہو گیا دوسری باری نہ امام پڑھ سکتا ہے تو نہ مقتدی پڑھ سکتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھایا ہے اور صحابہ کرام نے پیچھے پڑھا ہے، 1 سے زائد مرتبہ بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دکھلایا، 2 باتیں سمجھ آئیں۔ کافر کہنے لگے کہ ہم نے بدر کا جو بدلہ چکا لیا ہے، اس وقت احد کے اندر 27 ان کے مارے گئے تھے کافروں کے، ایک گھر کے 10 افراد جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ایک ایک کر کے صحابہ کرام نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ یہ 22 یا 27 لوگ وہاں کافروں کے مارے گئے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا بدلہ برابر ہو گیا، بدر اور احد برابر ہو گیا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اعلی و اجل، تمہارے مرے جہنم میں گئے، ہمارے مرے جنت کے اندر گئے، برابری کیسے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔